یہ آخری عشرے کی مبارک راتوں میں سے پہلی طاق رات ہے۔ سب سے پہلی گزارش یہ کی ہے کہ سجدوں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب وقت ضائع نہیں کرنا، رمضان کے جو دن رہ گئے، سجدوں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے، تلاوت قرآن مجید کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، اس کے راستے میں خیرات کر کے، صدقات کر کے، اپنی توفیق کے مطابق اللہ کے حضور انفاق فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کر کے اسے راضی کریں۔ اور تیسری گزارش یہ کی کہ رشتوں کو نبھا کر، صلہ رحمی کر کے، تعلقات کو مضبوط کر کے کوشش کریں کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ پیار کرے۔ تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اور پھر اگر آسائشیں چھوڑ کر، بعض اوقات ناجائز طریقے سے بہت ساری سہولیات آ رہی ہوتی ہیں، ان کو ترک کر کے اگر اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، تھوڑی مشکل ہی آئے گی نا زندگی میں، اسے قبول کریں لیکن اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں۔ اور پانچویں گزارش میں نے آپ کی خدمت میں یہ کی کہ جذبہ پیدا کریں، اور ان لوگوں کا جذبہ پیدا کریں جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، ان کے جذبے کی خیرات مانگے، صدقہ مانگے، جو عرض کرتے تھے مالک تیرے رستے میں وجود ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے پر تو راضی ہو جائے۔ وہ اپنا سارا کچھ پیش کر کے بھی اپنے رب کریم کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ ان کے دلوں میں ولولہ تھا، جذبہ تھا، شوق تھا، طلب تھی، تو اپنے اندر اس طلب کو پیدا کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ غور فرمائیے گا، ارشاد فرمایا تم انہیں دیکھو گے سجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے، کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کا فضل نصیب ہو جائے، اس کے لیے وہ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، صحابہ جہاد کرتے ہیں۔ مکہ سے انہیں ہجرت کرنی پڑی تو انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل نصیب ہو جائے۔ زندگی میں بہت سارے مقاصد انسان کو فرحت دینے لگتے ہیں، خوشی دینے لگتے ہیں، دل کو ٹھنڈا کرنے لگتے ہیں۔ ایک آدمی بڑی محنت سے اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ بچہ کامیاب ہو جائے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ اس کے والد کو اسکول، کالج میں، ادارے میں بلا کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے نے میڈل حاصل کیا ہے، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ والد خوش ہو جاتا ہے، اس کو بہت ساری تھکاوٹیں دور ہوتی دکھائی دیتی ہیں، وہ محسوس کرتا ہے میں آج کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ جو میرا مقصد تھا وہ مقصد میرا حل ہوا، میں نے کچھ حاصل کر لیا، میں نے کچھ پا لیا۔ عزیز دوستو، بندہ مومن بھی عمر بھر جتنے بھی اعمال کرتا ہے، وہ مسجد کی حاضری دیتا ہے، اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، ذکر و اذکار میں وقت گزارتا ہے، اپنا محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ لگاتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے تو ہجرت کرتا ہے، اسے اگر جہاد کرنا پڑتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، یہاں تک کہ جان دینی پڑتی ہے تو لوگ اللہ کے راستے میں شہادت قبول کر لیتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ جب یہ مقصد پورا ہونے لگتا ہے نا تو یہ بھی دل کو بڑا ہی ٹھنڈا کرتا ہے، یہ بھی بڑی فرحت انسان کو عطا کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بندے سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا ہی فضل نازل کرتا ہے، ان میں سے ایک کام عبادت کرنا ہے، نفل عبادت کرنا ہے، رات کو اٹھنا ہے، تہجد کے لیے مصلی بچھانا، نوافل ادا کرنا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں
کہ بھائی فرض نماز ادا کریں، ضروری نماز پڑھیں، بس کافی ہے، اسلام نے یہی فرض کیا ہے۔ خدا کے بندو، آپ کو پتہ ہے نفل پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اللہ کے حضور اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو اس پر اللہ کا انعام کتنا ہوتا ہے؟ جب وہ فرائض سے ہٹ کر نوافل ادا کرتا ہے، رمضان المبارک کی طاق راتوں میں جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، یا علاوہ رمضان کے بھی جب وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں سجدہ ریز ہو جاؤں اپنے رب کریم کے حضور، پتہ ہے اسے کیا ملتا ہے؟ یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ یعنی اس نے نفل پڑھ پڑھ کے اپنے رب کو اتنا راضی کر لیا، اس نے سجدے کر کر کے، عبادتیں کر کر کے، نوافل ادا کر کر کے، اپنی پیشانی اس کے حضور جھکا جھکا کے۔ حدیث پاک میں فرمایا جو بندہ رات کو نفل پڑھتا ہے نا، صبح اس کا چہرہ حسین لگتا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ رات جھکا تھا اپنے رب کے حضور، یہ جھکا تھا اپنے مالک کے حضور۔ اس سے قرب الہی ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت۔ اسے نہ کیا کہا تھا کسی شاعر نے، اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اس نے کہا مالک لوگ کچھ کا کچھ مانگتے ہیں، میں تجھ سے سجدے کی توفیق مانگتا ہوں، میں تجھ سے سجدے کا درد مانگتا ہوں، میں یہ مانگتا ہوں کہ میری پیشانی کو سوز عطا کر، میرے سجدے کو نور عطا کر، میری عبادت کو کیف عطا کر، سرور عطا کر۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے۔ مالک میرا دل کرتا ہے جب آدھی رات ہو تو میں تیری بارگاہ میں نیاز پیش کروں، میں دعائیں مانگوں، میں تیرے حضور عرض کروں، ہاتھ پھیلاؤں، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے۔ دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ اے اللہ مجھے وہ کیف عطا کر، مجھے وہ سرور دے۔ سجدہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی۔ پھر یہ سجدے اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں، یہ اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بڑی معروف حدیث ہے نا، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو بڑے سیانے تھے، بڑے سمجھدار تھے، بڑے حضور کی بارگاہ میں رہ رہ کے بڑی دانائی انہوں نے حاصل کی تھی۔ عرض کی حضور جنت میں وہ والا گھر چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو۔ حضور مجھے جنت میں آپ کے پڑوس والا گھر چاہیے۔ اس موقع پر پتہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا پھر کثرت سجود کے ساتھ آنا، پھر کثرت سجود کے ساتھ معاون بننا، یعنی پھر سجدے زیادہ کرنا۔ تم سجدے زیادہ کرنا دنیا میں، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ گھر عطا کرے گا جس کے پڑوسی مدینے والے محبوب ہوں۔ تو یہ کچھ تھوڑا تھوڑا نوافل کا اہتمام، کچھ وقت نکال کے ایک ٹائم ایسا جس میں انسان مصلی کو ٹائم دے، دعا کو ٹائم دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دیکھو گے صحابہ کو سجدے کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے، وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے۔ تو نفل نماز کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرے، نفلی عبادت کا ذوق بنائے، اور کچھ نہ کچھ نماز گھر کے اندر ضرور پڑھے، نفلی کچھ مسجد میں پڑھے، کچھ گھر میں پڑھے۔ آپ کو پتہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشانہ نور کا، حضور کے حجرہ مبارکہ کا دروازہ ہی مسجد میں کھلتا تھا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر بھی کچھ نماز حضور گھر میں ادا فرماتے۔ یہ کچھ اس سے نا گھر منور ہوتا ہے، اس سے گھر روشن ہوتا ہے۔ وہ کتنا قیمتی گھر ہے جس میں دادا بھی اٹھ کے وضو کرتا ہے، پھر بیٹا اٹھ کے وضو کرتا ہے، پھر پوتے اٹھ کے وضو کرتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے بچے جن کو پتہ بھی نہیں ہے ابھی نماز کیا ہے، وہ بھی وضو کر کے جیسا تیسا بھی کیا مصلی پہ آ کے لیٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جو راتیں ہیں نا، یہ بالخصوص یہ آخری طاق راتیں، یہ عبادت کی راتیں،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی بیدار ہوتے اور امہات المومنین کو بھی ارشاد فرماتے اٹھو یہ اللہ کو راضی کرنے کے ایام، ان راتوں میں اپنا وقت مصلی کو دے، سجدے کو دے، دعا کو دے، استغفار کو دے، اللہ کے حضور حاضری پیش کرے۔ یہ جو اعتکاف 10 دن سرکار نے فرمایا تو اس کی وجہ بھی حضور نے یہ بیان کی کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں، اس خاص فضل اور انعام کی تلاش میں ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ بندہ مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائی اپنا وقت مصلی کو دے، اس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ وقت لگائیں۔ وہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی نا بیت المقدس میں، صلاح الدین ایوبی جنگ کر رہے تھے، تو ایک بزرگ ملے صلاح الدین ایوبی کو، تو انہوں نے دیکھا کہ صلاح الدین بڑے پریشان ہیں، تو کہا کہ آپ بڑے پریشان ہیں، خیریت تو ہے؟ کہا کہ پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا اور اب سنا ہے کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحہ لے کر پورا آ رہا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے دعا کریں، میں بھی اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں۔ تو صلاح الدین ایوبی رات بھر سجدے میں رہے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اور یہ اب جنگ کی ساری حکمت عملی بھی طے کریں گے، جو اس وقت کے اسباب ہوں گے وہ سارے جمع کریں گے، جدید اسلحے سے لیس ہوں گے، لیکن حضور نے ایک ادا ہمیں اور بھی سکھائی ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے بدر کی رات صفیں بھی درست کرائی تھی، صحابہ کو ان کے مقام پر کھڑا بھی کیا تھا، جنگی حکمت عملی بھی سکھائی تھی، سب کام اپنی جگہ پہ کر کے پھر رات بھر محبوب نے اپنا سر سجدے میں رکھا، پھر حضور نے مصلی آباد کیا، پھر دعائیں کی، اے اللہ یہ 313 اگر آج شہید کر دیے گئے تو عبادت کون کرے گا قیامت؟ یہ سنت ہے کہ آپ سارے اسباب اکٹھے کریں، لیکن پھر اس کے حضور جھک جائیں، پھر اس کو منائیں، پھر اس کے حضور عرض کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس آہوزاری سے بدر کی رات حضور نے نماز پڑھی اور دعا کی کہ میں نے دیکھا چادر مبارک کندھے سے گر گئی، میں دوڑ کے جا کے حضور سے لپٹ گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ بس کرے، مجھے تو لگتا ہے اللہ کی مدد آ بھی گئی ہے، آ گئی اللہ کی مدد۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی سے اس درویش نے کہا بھی دعا کرے، میں بھی دعا کرتا ہوں، تو صلاح الدین رات بھر نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، روتے رہے۔ صبح خبر ان بزرگوں سے ملاقات ہوئی دوبارہ، تو صلاح الدین مسکرا رہے تھے۔ درویش فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت مبارک ہو، پتہ چلا ہے وہ بحری بیڑا تو سمندر میں غرق ہو گیا، پہنچ نہیں سکا، اسلحہ آیا ہی نہیں۔ پتہ کیا کہا بزرگوں نے؟ کہنے لگے وہ سمندر میں غرق نہیں ہوا، وہ جو تو نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں روتا رہا ہے نا، وہ تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، وہ غرق ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں آپ دعا کر رہے ہیں، خالی دعا سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی اسباب بھی جمع کرے، لیکن دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے انقلاب آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دیتا ہے، کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو بھائی بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، مصلی کو آباد کرنا۔ کچھ وقت تنہائی کا ہو، اس میں انسان اکیلا موجود ہو اور وہ اپنے رب کے حضور عرض کر رہا ہو، اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا ایک بڑا اہم کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا اور اللہ کی رضا پانے کے لیے خرچ کرنا۔ اس میں کوئی نام و نمود، کوئی دکھلاوا، کوئی تصنع نہ ہو، کوئی بناوٹ نہ ہو، کوئی تختیاں لگانے کا شوق نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ موبائل سے زیادہ میری بات پر توجہ کر رہے ہیں، امید ہے مجھے، ایسا ہی ہے نا جی؟ ماشاءاللہ، خالص محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور یہ سبھی کو کرنا چاہیے۔ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ۔ اس کے لیے بہت امیر ہونا شرط نہیں، اس کے لیے اپنے دل کے اندر جذبہ رکھنا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، یہ شرط ہے۔ آپ
اگر یہ شوق پیدا کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں پر یا اس کے رستے پر یا کسی بھی دینی کام پر کچھ خرچ کرنا، تو آپ یقین کریں انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ خاص ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے خرچ کرنے سے، خاص روحانیت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور دیتا ہے نا اللہ کے رستے میں، کیا جی، یہ سیاستہ میں حدیث موجود، ایک کھجور دے اخلاص کے ساتھ، اس کے پیچھے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، ایک کھجور اگر اللہ کے رستے میں اس نے خرچ کی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے جو اللہ کی شان کے لائق۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کی نشو و نما کرتا ہے، اسے اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ایک کھجور پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ تو رضائے الہی کے لیے دیکھیں حضور نے یہاں سے ہمیں سخاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا کرو، یعنی آپ اس طرح سے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، اللہ کے رستے میں خرچ کریں گے کہ جس حد تک ممکن ہو، جس حد تک آپ کے پاس گنجائش ہو، جہاں سے آپ شروع کر سکتے ہو آپ کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اگر اللہ نے زیادہ گنجائش دے رکھی ہے تو پھر کچھ نہیں، اس طرح بھی راضی کیا۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خوبصورت بات ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی۔ ہوا دراصل یہ کہ ایک یتیم بچہ تھا، ایک صحابی تھے، تو وہ اپنے باغ کے گرد چار دیواری کرنا چاہ رہے تھے، دیوار بنانا چاہ رہے تھے اردا گرد اپنے باغ کے۔ ان کے پڑوسی کہ بھی کچھ کھجوروں کے درخت تھے، تو وہ جب وہاں دیوار بنانا چاہ رہے تھے تو وہاں ایک درخت ان کے پڑوسی کا اس دیوار کے اندر آتا تھا۔ انہوں نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ میاں اس طرح کرو، تم مجھے یہ درخت دے دو، مجھے یہ کاٹنا ہے اور یہاں سے مجھے اپنی دیوار کو سیدھا کرنا ہے۔ تو کہنے لگے میں تو نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا اچھا قیمت لے لو پھر دے دو۔ کہا میں قیمت سے بھی نہیں دیتا۔ کچھ لوگ بلا وجہ اڑ جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے فلاں آدمی ضرورت مند ہے تو پھر تو اللہ ہی معاف فرمائے، پھر تو ناکو چنے چبواتے، پتہ چل جائے اس کو میری ضرورت ہے، ضرورت مند ہے۔ بلکہ ہماری سوسائٹی میں تو اس طرح بھی ہوتا ہے، معاشرے میں، کہ کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی مجبور ہے، مکان بیچ رہا ہے یا کوئی پلاٹ بیچ رہا ہے، اگر پتہ چل گیا مجبور ہے تو پھر تو اس کی قیمت ہی گر جاتی۔ یہ رویے اہل ایمان کے نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میاں تم مجھے دے دو، کہا نہیں دیتا۔ کہا قیمت لے لو، کہا پھر بھی نہیں دیتا۔ قربان جائیں، صحابہ کو پتا تھا کہ جب مشکل حال نہ ہو تو کہاں جانا ہے، وہ سیدھے دروازہ رسول پہ حاضر ہو گئے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضری دی، عرض کی حضور میرا یہ مسئلہ ہے، میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ پیسے لے لیں، دے دے، وہ نہیں دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بلایا، حضور نے فرمایا بھائی وہ درخت آتا ہے بیچارے کا، اس کی مجبوری ہے، اس کو چار دیواری کرنی ہے، تو تم اس طرح کرو کہ وہ چھوڑ دو درخت۔ کہنے لگا میں تو نہیں چھوڑتا، معاذ اللہ، کم نصیبی دیکھیے۔ حضور فرما رہے قیمت لے لو۔ کہنے لگا نہیں، کرم بالائے کرم۔ حضور فرمانے لگے تم وہ درخت چھوڑ دو، میں تمہیں جنت کے درخت کی بشارت دیتا ہوں، اور درخت ایسا کہ جس میں 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کی چھاؤں مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات نصیب کی ہے، یہ بات کچھ لوگوں کے بالکل نیکی قریب آ جاتی ہے لیکن بڑے کم نصیب ہوتے ہیں۔ رضا ملنے لگتی ہے، دروازے تک کرم آ جاتا ہے لیکن دروازہ بند کیے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے موقع ملتے ہیں زندگی میں خیر جمع کرنے، نہیں کر پاتے، کمزور پڑ جاتے۔ بڑی بڑی سعادتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں پر بیچارے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ کریم نے فرمایا میں جنت کے درخت کی بشارت دیتا ہوں،
لیکن بڑے کم نصیب آدمی تھا، کہنے لگا میں یہ نہیں کرتا۔ یہ بات سن لی حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چپکے سے نا حضور کی بارگاہ میں گئے، گویا نصیب چمکے ہیں، گویا مقدر سنورنے لگا ہے، حضور کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ درخت میں خرید کے دے دوں تو آفر میرے لیے بھی ہے، جنت کا درخت مجھے بھی ملے گا؟ کہا مل جائے گا، کرم ہو جائے گا۔ وہ اس شخص کے پاس گئے، کہنے لگے میرے باغ کے بارے میں تمہیں معلومات ہے؟ ادھر دیکھنا نوجوانوں میری طرف، کہا تمہیں میرے باغ کے بارے میں معلومات ہے؟ اس شخص سے جس سے حضور درخت لینا چاہ رہے تھے۔ اس دھرتی نے اس طرح کے نور بھرے رویے بھی دیکھے ہیں، اس طرح کے سندل اور کستوری سے بنے ہوئے لوگ بھی دیکھے ہیں، اس دھرتی نے حضور سے پیار کرنے والے اور غلامی کا رنگ پیش کرنے والے کچھ اس طرح کے دیوانے بھی دیکھے۔ عرض کرنے ارشاد فرمانے لگے میرے باغ کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا بتائیے۔ فرمایا میرے باغ میں کھجوروں کا 600 درخت ہے، اور اس کے اندر میرا گھر بھی ہے، اور محل نما گھر میں نے بنا رکھا ہے، اور اس میں 2 میٹھے پانی کے کنویں بھی ہیں۔ اگر وہ میں سارے تمہیں دے دوں تو تم وہ درخت دے دو گے جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے؟ وہ درخت تم وہ چاہیے، بس ہمیں حضور کو راضی کرنا ہے، بس مدینے والے کی رضا مطلوب ہے، بس تجھے پانا ہے، کسی طریقے سے بھی حاصل کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا وہ درخت لے کے دینا ہے تو کسی قیمت پر بھی ملے، ہمیں وہ قیمت ادا کرنی ہے۔ ہمیں ہر صورت اس رنگ سے مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اگر حضور کی رضا ملے تو پھر ہر مشکل سے گزر جائیں گے، پھر ہر رستہ آسانی سے طے ہو جائے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دیں گے سب کچھ لیکن وہ رضا حاصل کریں گے۔ ان سے جب کہا نا، تو یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کے رنگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان سے جب کہا نا کہ وہ میرا 600 باغ کا درخت اور محل نما گھر اور 2 میٹھے پانی کے کنویں، تو کہنے لگے آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ چونکہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ لوگوں کو سمجھ تو نہیں نا آتی ان چیزوں کی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، اتنا مہنگا سودا دے کے اور ایک درخت کا حصول۔ کہنے لگے مذاق تو نہیں کر رہے؟ فرمایا گویا آپ اس رستے کے مسافر نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں بالکل مذاق نہیں کر رہا۔ آپ قبول کریں اور وہ درخت دے دیں جو میرے نبی کو پسند آیا ہے، اس لیے کہ ہمیں ہر حال میں حضور کو راضی کرنا ہے۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ محبوب کو راضی کرنا ہے، وہ جیسے بھی راضی ہو، اللہ رسول کو راضی کرنا، قربان جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وہ درخت دے دیتا ہوں، آپ وہ میرے نام کر دیں۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں گئے اور باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو آواز دی، کہنے لگے نیک بخت باہر آ جا، میں نے باغ بیچ دیا ہے۔ تو بیوی بچوں کو لے کے باہر آئی، کہنے لگی آپ بہت بہترین تاجر ہیں، آپ گھاٹے کا سودا کم ہی کرتے ہیں، جو بھی کیا ہوگا قیمتی کیا ہوگا، آپ نے جو کیا ہوگا بہت بڑا ہی کیا ہوگا، میں شروع سے جانتی ہوں آپ بڑے سمجھدار تاجر ہیں۔ کہنے لگے میں نے نا اسے دے کے تو حضور کی گویا رضا پائی ہے، وہ درخت حاصل کیا ہے جو جنت میں ہے۔ اب وہ درخت، وہ باغ اسے دے کے ایک درخت کا سودا کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ جنت والا درخت ملے گا نا؟ حضور فرمانے لگے ایک نہیں ملے گا، تمہیں تو اتنے ملیں گے کہ گنے نہیں جا سکیں گے، اتنے ملیں گے میرے۔ میرے عزیز، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے
آپ اللہ کی رستے میں خرچ کریں گے، جب اللہ کی رضا پانا مقصود ہو نا تو پھر رنگ ہی بدل جاتا ہے، پھر کیفیات تبدیل ہو جاتی ہے، پھر انداز کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر رضا الہی پانے کے لیے ایک مشکل بات کرنے لگا ہوں، اگر رضا الہی پانے کے لیے سہولیات چھوڑنی پڑے، تھوڑی مشکل زندگی گزارنی پڑے، تھوڑا تکلیف دہ وقت گزارنا پڑے، یہ ہوتا مشکل ہے، لیکن زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ کبھی کبھی نہ کبھی کبھی تنگ رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی دکھ بھی خریدنے پڑتے ہیں، کبھی آزمائشیں بھی آتی ہیں اس کے راستے میں، اسے راضی کرنے کے لیے کبھی کبھی نرم گداز بستر چھوڑنے بھی پڑتے، کبھی کبھی سنگلاخ اور تلخ وادیوں کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، کبھی یہ کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ میں ایک نام ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے، بڑا مہنگا جوڑا پہنتے تھے۔ جب کلمہ پڑھا تو والدہ نے پہلے تو قید کیے رکھا، پھر بطور سزا کے سب کچھ چھین لیا۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں موجود تھا مسجد نبوی شریف میں جب سیدنا مصعب ابن عمیر آئے، اور یہ وہ عظیم آدمی ہے جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں مبلغ بنا کے بھیجا تھا۔ فرمایا آپ جائیے وہاں تبلیغ کیجئے، ماحول بنائیے۔ انہوں نے وہاں تبلیغ کی، ماحول بنایا، ایک رنگ بنایا، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار ماں کے بیٹے تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن پھر حالت یہ ہو گئی کہ حضرت علی فرماتے مسجد نبوی شریف میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، سیدنا مصعب ابن عمیر آئے اور ان کے کپڑوں پر پیوند لگے تھے، حالت ان کی بظاہر بڑی کمزور نظر آ رہی تھی، لیکن انہیں اعزاز یہ ملا کہ وہ مسجد سے ہو کے گئے، انہیں دیکھا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا دیکھو میری محبت نے کیا حال کر دیا، میری محبت نے کیا حال کر دیا۔ وہ جو حضور کے آنسو ہیں ان کے لیے بتائیے نا کتنی بڑی رضا نصیب ہوئی ہے انہیں، کتنا بڑا انہوں نے اجر پایا۔ بظاہر انہوں نے بہت بڑی عمارت کو چھوڑا ہے، لیکن قرب کتنا پایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے اظہار فرما رہے، حضور علیہ السلام ذکر فرما رہے، نبی پاک ان کی عظمتوں اور شانوں کا بیان کر رہے۔ تو کبھی کبھی بڑی آفریں آتی ہیں، بہت کچھ انسان ناجائز طریقے سے معاذ اللہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، لیکن وہ سب چھوڑ دے، رب کو راضی کر لے، وہ ساری آسانیاں چھوڑ دے، سب سہولیات چھوڑ دے، وہ سب ان چیزوں کو ترک کر دے جو اللہ اور اس کے راستے میں آ رہی، تو اسے اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی۔ کبھی کبھی ایک اور بھی بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، وہ ہے صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھانا، تعلقات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلنا۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نہ تعلق نہیں نبھا پاتے، اور بالخصوص رشتے نبھانے کے معاملے میں بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں بٹھا لیتے ہیں۔ یہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں نا، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محض اللہ کی مشیت پر مبنی ہے۔ مجھے بتائیے، ہم کوئی اپنی مرضی سے کسی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں؟ جس خاندان میں رب چاہتا ہے ہمیں پیدا کرتا ہے، تو جو چچا اللہ نے میرے لیے بنایا ہے مجھے بھی پسند کرنا چاہیے، جو ماموں اللہ نے میرے لیے بنائے ہیں وہ مجھے بھی پسند ہونے چاہیے۔ جو رشتے اللہ نے ہمارے بنائے ہم ان رشتوں کو توڑتے، اور لوگ نئے نئے رشتے بناتے، صلہ رحمی نہیں کرتے۔ صلہ رحمی کرنے سے اللہ رسول راضی ہوتے۔
بلکہ ترغیب و ترہیب میں تو حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو رشتے توڑنے والا میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے، فرمایا جہاں رشتے توڑنے والے لوگ موجود ہو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو سب کی طلب ہے، سب کی خواہش ہے، کچھ زبان سے کہہ دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، لیکن خواہش سارے رکھتے ہیں، طلب سارے رکھتے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی ہر انسان اپنے دل میں خواہش اور طلب رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ میری عمر بھی لمبی ہو جائے اور میرے رزق میں بھی وسعت ہو۔ رکھتے ہیں نا سارے لوگ اس کی، کچھ زبان سے کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، پر یہ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے نسخہ ارشاد فرمایا، فرمایا جو چاہتا ہے نا عمر لمبی ہو، رزق میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ کہ پہلے آپ سارے راضی تھے، اب میں نے آخر میں مشکل کام بتایا نا، پہلے آپ سارے خوش تھے، عمر بھی لمبی ہونی چاہیے، رزق میں بھی برکت، اب کام ذرا مشکل بتایا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ ہے مشکل کام، ظاہر ہے کہ خاندان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، شدتیں بعض اوقات ہوتی ہیں، بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، طاق راتیں ہیں، معافی لینے کے دن ہے۔ اس طرح نہ کریں کہ ہم اللہ سے معافی لینے سے پہلے لوگوں کو معافی دے دیں۔ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رشتے نبھانے کی بات ارشاد فرماتے، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے کا، کہ رشتوں کو نبھایا جائے اچھے طریقے سے، رشتوں کو، تعلقات کو پروان چڑھایا جائے، یہ بڑا ضروری ہے، اس سے اچھا معاشرہ مرتب ہوتا ہے۔ میری طبیعت میں بڑا ذوق ہے، اگر آپ بھی اس طرح تھوڑا ذوق دکھائیں تو چند باتیں میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ویسے میں مختصر تقریر کا ہی قائل ہوں، تھوڑی بات کرنا میری خواہش ہوتی ہے کہ ایک ہی آنسو میں کہہ دیا جائے غم دل، طوفان بھیجا لانے سے بھی ہے چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو۔ پر دو ایک باتیں میرے ذہن میں مچل رہی ہیں، میرا دل کرتا ہے میں آپ سے کہہ دوں۔ حضور نا تعلقات نبھانے اور تعلقات کو آگے لے کے جانے میں نا بڑی توجہ دلاتے۔ کنز الاموال میں ایک روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ایک دفعہ نا ایک عمر رسیدہ خاتون آئی تھی دوپہر کے وقت حضور سے ملنے، وہ وقت حضور کے آرام کا تھا، بالعموم نبی کریم علیہ السلام اس موقع پر آرام فرما ہوتے تو صحابہ نہیں آیا کرتے تھے۔ وہ خاتون آئی، لیکن ان کا آنا بھی انوکھا تھا اور حضور کا پیار کرنا بھی بڑا انفرادی تھا۔ فرماتے ان کی آواز سن کے محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے، حضور نے ان کے ساتھ بڑی محبت، بڑی گفتگو فرمائی۔ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں۔ پھر وہ جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے، مہمان پہلے بھی آتے تھے، لیکن سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کے ساتھ حضور کا انداز ذرا نرالا تھا۔ جب وہ کیفیت دیکھی نا، وہ خاتون چلی گئی تو میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان تو پہلے بھی آتے، لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا انفرادی دیکھا، بڑا کمال دیکھا۔ حضور یہ خاتون کون تھی؟ یہ قابل احترام شانوں والی عورت کون تھی؟ قربان جائے محبوب فرمانے لگے، عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ فرمایا جب ہم مکے میں رہا کرتے تھے یہ آتی تھی، خدیجہ ان کے ساتھ محبت فرماتی تھی، انہیں تحائف دیتی تھی، ان کے ساتھ پیار کرتی تھی۔ فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو وہ پرانی یادیں ساری تازہ ہو گئی۔ فرمایا میں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی کوشش کی ہے جو جناب خدیجہ کیا کرتی تھی۔ فرمایا آج میں نے وہی ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھا ہے جو اس زمانے میں جناب خدیجہ رکھتی تھی۔ پھر محبوب نے فرمایا تعلق اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ رسول کی رضا کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم بڑے تیزی سے تعلقات لگاتے ہیں پر نبھاتے نہیں ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جب تعلق لگتا ہے، کچھ وقت آگے بڑھتا ہے تو انسان ہے، ہم انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں، وہ کمزوریاں نظر آنے لگتی ہیں، لیکن سامنے والے میں ہی کمزوریاں نہیں ہوتی، ہمارے اندر بھی ہوتی۔ ہم سامنے دیکھتے رہتے ہیں، اپنی طرف
دیکھتے ہی نہیں. تو بھائی یہاں بھی کمزوریاں ہیں, وہاں بھی کمزوریاں ہیں. اچھے اور بہترین طریقے سے تعلقات کو نبھایا جائے, خوبصورت طریقے کے ساتھ تعلقات کو آگے لے کے جایا جائے تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. اور پھر جن لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, ان سے بھی اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں, یہ آپ نے لکھ لینی ہے اور یاد رکھنی ہے. کر لیں گے انشاءاللہ تعالی, یہ آپ نے بھول نہیں لئی, خاص توجہ کیجئے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اور بندوں کی پرواہ نہیں نہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے بے نیاز کر دے گا. لوگوں کی اسے ضرورت نہیں رہے گی. جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں کی اس میں ناراضگی کی پرواہ نہ کرے, اور فرمایا جو بندوں کو راضی کرتا رہے گا اور رب کی ناراضگی کی پرواہ نہیں نہ کرے گا, معاذ اللہ, فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے حوالے کر دے گا. پھر لوگ جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں. اس نے پرواہ ہی نہیں کی, اسے بس بندے راضی چاہیے تھے. ہر وقت سیاست کرتا رہا کہ میں گڈ بک میں آ جاؤں, اچھا آدمی بن جاؤں, سبھی مجھے اچھا کہیں. بھئی اگر کچھ لوگ محض اس لیے ناراض ہو جائیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور معاذ اللہ ان کی پالیسی کچھ اور ہے, تو پھر بندوں کی پرواہ نہیں کرنی, اپنے رب کی پرواہ کرنی. اور اللہ راضی ہو جائے نا تو بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیا کرتا ہے. لہذا اللہ کو راضی کرنے کی صحیح کرے, اللہ کو, اور یہ اپنے دل کے ساتھ فیصلہ کرے, اپنے ساتھ یہ تصور کرے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا, اس کے لیے جد و جہد کریں, کوشش کریں. جب آپ کی نیت ہوگی, ارادہ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرمائے گا. ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کا کہ وہ شہادت چاہتے تھے, اللہ کے راستے میں جان ہی دینا چاہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رب راضی ہو جائے. یہ جان جو ہے نا, اس کے ہم مالک نہیں, اس کے اللہ رسول مالک ہے. اس لیے مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے, اور رب رسول کے راستے میں مر جائے تو شہادت کی زندگی ہے. ہم چونکہ مالک نہیں, تو اس جان کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے اسے صرف کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں یہ جان لگ جائے. ویسے بھی تو وقت ضائع ہو ہی جاتا ہے, ویسے بھی تو صلاحیتیں ضائع ہو ہی جاتی ہیں, ویسے بھی تو بال سفید ہو ہی جاتے ہیں, ویسے بھی تو انسان پر بڑھاپا آ ہی جاتا ہے. لیکن اگر اللہ کی رضا میں آ جائے, تو اگر اللہ کو راضی کرتے ہوئے وقت لگ جائے, تو ان لوگوں نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کو راضی کرنے کی طلب میں زندگیاں لگا دی, ڈھونڈتے رہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اس کے لیے وہ شہادت چاہتے تھے. احد کی رات تھی نا, جب صبح جنگ ہونی تھی, تو دو صحابہ بیٹھ کے دعا مانگ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ اے سعد بن ابی وقاص, پہلے آپ دعا کیجئے, میں آمین کہتا ہوں, پھر میں دعا کروں گا, آپ آمین کہیے گا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی, کہا اے اللہ جب صبح ہونا تو ایک مضبوط کافر کے ساتھ میدان جنگ میں میرا مقابلہ ہو, وہ مجھ سے لڑے, میں اس سے لڑوں, وہ میرے اوپر حملہ کرے, میں اس کے اوپر حملہ کروں. اے اللہ پھر ایسا وقت آئے کہ میں اسے گرا دوں, پھر میں اسے قتل کروں, دین کے اس دشمن کو مار ڈالوں, اور پھر میں اس کے مال کو مال غنیمت بناؤں. حضرت عبداللہ بن جہش دعا میں آمین کہہ رہے ہیں, آمین کہہ رہے ہیں. دعا ختم ہو گئی. اب حضرت عبداللہ کی باری آئی دعا مانگنے کی, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے آمین کہنے کی. حضرت عبداللہ دعا مانگتے ہیں, اے اللہ جب صبح دن چڑھے نا تو میرا کسی مضبوط کافر سے مقابلہ ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں آمین. یہ یہاں تک تو دعا انہوں نے بھی مانگی تھی. کہا اے اللہ وہ مجھ سے لڑے, میں اس سے لڑوں, وہ مجھ پہ حملہ کرے, میں اس پہ حملہ کروں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں آمین. یہاں تک تو دعا انہوں نے مانگی. اب دعا بدل گئی,
اب انداز بدل گیا، اب طریقہ بدل گیا، الفاظ بدل گئے، فوراً عرض کرنے لگے مالک وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں، پھر وہ مجھے گرا ڈالے۔ یہ کیا دعا ہوئی؟ کہا آپ آمین کہیے۔ کہا اے اللہ پھر وہ مجھے شہید کر دے، اے اللہ پھر وہ میری ناک کاٹ ڈالے، پھر وہ میری آنکھیں نکال دے، پھر میرے کان کاٹ دے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دعا، کہا اے اللہ پھر وہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اے اللہ میں وہ کٹا ہوا جسم لے کے، نکلی ہوئی آنکھیں لے کے، کٹے ہوئے کان لے کے، کٹا ہوا ناک لے کے جب قیامت میں تیری بارگاہ میں جاؤں تو پھر تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرے ساتھ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا؟ حالانکہ تو سب جانتا ہے، جب تو پوچھے یہ کیوں ہوا تو مالک بس میرا دل کرتا ہے پھر میں اس وقت عرض کروں مالک یہ تیرے لیے ہوا ہے، تیرے محبوب کی رضا کے لیے ہوا ہے۔ یہ ہم نے اللہ رسول کی رضا کے لیے یہ جانیں دی ہیں، یہ جذبہ ہے ہمارے اندر کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن مجید نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو جنتی انعام دیکھیں گے، جنت کو دیکھیں گے، زمین آسمان کے مطابق چوڑی، ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر خیال گزرا۔ اللہ جنتیوں سے فرمائے گا کچھ اور چاہیے؟ تو عرض کریں گے مالک تو نے بڑا ہی کرم فرمایا ہے، پہلے ہی بڑا عطا کر دیا ہے۔ فرمایا اب میں تمہیں وہ چیز دینے والا ہوں جو اس سے پہلے شاید تم نے نہ سنی ہو، میسر نہ ہو۔ مالک وہ کیا ہے؟ فرمایا اب میں تم پر اپنی رضا نازل کرنے والا ہوں، کبھی دوبارہ ناراض نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا، جس سے رب رسول راضی ہو جائیں اصل میں وہ کامیاب ہے۔ جس کو اللہ رسول کی رضا میسر آ جائے دراصل وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ جو کبھی کبھی انوکھی ہو جاتی ہیں، میں ایک جگہ پہ تھا تو وہاں 4 5 6 عمرے کے ٹکٹ تھے محفل میں، تو ہمارے آپ کو پتہ ہے نا وہ جو دلیلوں والے لوگ ہیں ان بیچاروں کو بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگا جی عمرے کا ٹکٹ دینا جائز ہے قرآن اندازی کر کے؟ میں نے کہا یار چلو جائز ہی رہنے دو، تیری مہربانی، کہ اب اس پہ بھی اعتراض آ گیا ہے۔ میں نے کہا 100% جائز ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اندازی تو شروع ہو گئی جو حدیث میں نہیں آئی عمرے کے ٹکٹ والی، ہے جائز، پر نبی پاک نے جس قرآن اندازی کا کہا تھا وہ کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چل جائے تم قرآن اندازی کرو، وہ کس دن کرنی ہے، کس مسجد میں ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تمہیں پتہ چلے اذان کا ثواب کتنا تم قرآن اندازی کرو، کب کرنی ہے، کون پڑھے گا اذان، کون یہ آگے بڑھ کے کام کرے گا؟ بھئی جو قرآن اندازی حدیث میں ہے وہ کب ہوگی؟ یہ تو قرآن اندازی شروع ہو گئی اور ہو رہی ہے، اب تو لوگ جہیز دینے لگے ہیں قرآن اندازی کر کے، یہ ماحول بن گیا۔ دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے، جو حکم میرے نبی پاک کے غلاموں کو ملا انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، وہ عمل کے میدان کے لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ روایات مروی نہیں ہیں، اگر ڈھونڈنے نکلو گے تو زیادہ قول نہیں ملیں گے ان کے۔ حضرت عمر فاروق کے زیادہ اقوال، زیادہ ارشادات آپ کو نہیں ملیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی زیادہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، ان کا عمل ملے گا، ان کا کردار ملے گا، ان کا لب و لہجہ ملے گا، زندگی گزارنے میں کیا طریقہ اختیار کیا وہ آپ کو ملے گا۔ اب تو وہ لوگ رخصت ہو گئے جن کے عمل سے لوگ زندگی پکڑتے تھے، عمل سے، کردار سے۔ تو عمل کا رستہ کب اختیار کریں گے، آگے کب بڑھیں گے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام عمل کرتے تھے، اور جب عمل کرتے تھے پھر اس کا رزلٹ آتا تھا۔ یاد رکھنا رزلٹ نیتوں کا آتا ہے، ارادوں کا آتا ہے، عمل کا آتا ہے۔ گفتگو کا رزلٹ آپ بڑا اچھا سبق سنا لیں تو پیپر نہ دیں تو پاس ہوں گے کہ فیل؟
آپ تو کہہ رہے تھے وہ مجھے سارا ہی آتا تھا. تو عمل آپ کرتے ہیں تو عمل پر نتیجہ ہوتا ہے, عمل پر. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے نا, ان کا نام مبارک تھا. وہ ایک باغ میں رہا کرتے تھے, باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے بڑے صاف ستھرے, بڑی ان کی طبیعت میں نکھار تھا. آج مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف سیاستدان ہی جو ہے وہ غلط کام نہیں کرتا. یا بہت بڑی انڈسٹری ہو تو وہاں خرابی نہیں ہوتی, بلکہ ریڑھی والے کا بھی اگر ہاتھ پڑ جائے نا تو چھوڑتا وہ بھی کوئی نہیں, الا ماشاء اللہ. وہ بھی جو اچھے آم ہوتے ہیں وہ فرنٹ پہ لگائے ہوتے ہیں, اس نے دکھانے کے لیے اور ہوتے ہیں اور دینے کے لیے اور ہوتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو میں نے بیچنے ہیں نا, تو بھئی اگر یہ بھی بیچنے تھے تو اکٹھے لگانے چاہیے تھے. لیکن معیار ہے نا ہمارا, عمل کا رستہ مسدود ہے. حضرت مبارک جو تھے وہ مالی کے طور پر غریب آدمی تھے تو کام کاج کرتے تھے. تو ایک دن باغ کا مالک آ گیا, اس نے آ کے آپ سے کہا کہ کنوں کا باغ تھا, اس نے کہا کہ لاؤ ایک. کنوں لا کے دیا تو کھٹا تھا. اس نے کہا یہ نہیں ٹھیک, دوسرے درخت سے لاؤ. دوسرے سے لائے تو وہ بھی کھٹا تھا. تیسرے سے لائے وہ بھی کھٹا تھا. کہنے لگا بیٹے کتنے سال ہو گئے تمہیں؟ تو فرمانے لگے 10-12 سال. تو کہنے لگے تمہیں ابھی بھی نہیں پتا کس جگہ کا کنوں میٹھا ہے, سارے کڑوے لائے ہو. تو آپ فرمانے لگے آپ نے مجھے دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا ہے, کنوں چکھنے کے لیے نہیں رکھا. مجھ سے قسم اٹھا لیں کبھی میں نے چکھا بھی ہو, اس لیے کہ میرے ذمے اور کام. باغ کا مالک اتنا خوش ہوا کہ اس نے آزاد بھی کر دیا, اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا, اور وہ باغ بھی آپ کو تحفے میں ہی دے دیا. ان کے گھر حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے. ان کے والد گرامی کہتے ہیں کہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میں نے نا باغ بڑا سجایا, سوارا, محنت کری. بادشاہ آ گیا. تو بادشاہوں کو بھی کچھ چیزیں پسند آ جاتی ہیں نا, اور ہمارے ملک میں تو ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں, ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں. اگر کسی تگڑے بندے کو کسی غریب کی جھونپڑی پسند آ گئی پھر اسے دینی ہی پڑے گی. بلکہ ایسی ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ چودھری صاحب نے آ کے کہا ہے کہ مفت دینی ہے کہ پیسے لے کے دینی ہے. یہ یہاں تک خبریں. تو بادشاہ آ گیا, اس نے دیکھا بڑا سجا سنورا باغ ہے. اس نے حضرت مبارک سے کہا کہ مجھے نا جوس بنا کے پلاؤ کنوں کا. تو حضرت نے اسے نا جوس دیا, اس نے پیا تو بڑا مزہ آیا. کہنے لگا ایک گلاس اور نہیں دیتے؟ تو حضرت اور بنانے لگے. تو اس کے دل میں نا اس سے پہلے خیال آ گیا کہ باغ بڑا شاندار ہے اور پھل بھی بڑا مزیدار ہے, تو قبضہ نہ کر لوں, اپنا ہی نہ ہو جائے. یہ اس کو دیتے ہیں تھوڑے بہت پیسے, یہ نکل جائے گا, نہ بھی نکلا تو ڈانٹ دیں گے. اتنی دیر میں نا حضرت مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک گلاس شربت کا اور بنا کے لے آئے. بادشاہ کو دیا نا, تو اب جو گلاس آیا تو کڑوا تھا, کسیلا تھا, کھٹا تھا. تو بادشاہ کے گلے کو پڑا تو کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا, پہلے تو بڑا میٹھا تھا, باغ وہی ہے تو ذائقہ کیسے بدل گیا؟ تو آپ فرمانے لگے وہ بادشاہ کی نیت بدلی ہے نا, بادشاہ کی نیت بدلی ہے تو اس کا بھی ذائقہ بدل گیا ہے. تو نیت نہ آپ کی بدلتی. تو یہ حضور کا فرمان ہے, فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے. کہا آپ کی نیت بدل گئی تو اس کا ذائقہ بدل گیا. اب بادشاہ نے دل میں کہا نہیں یار بندہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے, یہ تو اس کی محنت سے اللہ نے پھل دیا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت دوڑ کے گئے تو دوسرا جوس کا گلاس بنا کے لائے. اب دیا تو میٹھا تھا. کہنے لگا اب کیا ہوا؟ فرمانے لگے آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے تو رب نے ذائقہ بھی ٹھیک کر دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو تیرے گمان کے قریب رہتا ہے, تیرے گمان کے. یہ میں بچوں کو نا تھوڑے دن پہلے میں انہیں کہہ رہا تھا دین میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی سیاست نہ کرنا, کوئی چکر نہ چلانا. میں نے چکر چلانے والے لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جانے والے دیکھے. تھوڑا کر لینا پر اتنا کرنا جتنا مخلص ہو کے ہو سکے. کوئی چکر چلانا, کسی کھاتے میں پڑنا, اس سے بچنا, نہ پیچھے رہ جاؤ. میں نے بڑے بڑے تیز لوگوں کو زندگی میں زیرو دیکھا ہے, اور بڑے بڑے سادے لوگ جن کو 50,000 روپیہ گننا پڑ جائے تو تھک جائیں, لیکن اللہ نے انہیں دیا ہے تو بغیر حساب کتاب ہی عطا فرمایا ہے. تو ہم نہ نیتوں کے بل بوتے پر عمل کریں, خالی باتیں نہ کریں. آپ کا جو عمل ہوگا وہ آسانی کر دے. حضرت حبیب اجمی بڑے مالدار تھے. دنیا میں ڈھیر سارا فساد مالداروں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو شادیاں مہنگی ہوئی ہیں نا, یہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ شادی میرج ہال میں کرنے کا کسی دیہاتی کو کہتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ میں نے نہیں میرج ہال میں کرنی, تھی کرو توڑی دیے. اب کیا ہوا ہے؟ کوئی منع کرتا ہے؟ بلکہ جو بڑے دور دراز دیہات ہیں ان میں بھی میرج ہال بن گئے. یہ امیر کچھ قباحتیں ایسی پیدا کرتے ہیں کہ غریبوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے.
یہ کچھ ایسے معاملات لاتے ہیں میدان میں کہ پھر عام لوگوں کے لیے اس میں مشکلات ہوتی ہیں، چونکہ وہ رواج بن جاتا ہے معاشرے کا. پیسے والا آدمی اس رواج کو لاتا ہے میدان میں، اس سے خرابی ہوتی ہے. اور پھر میرے غریب کا یہ حال ہے کہ امیر کو رسم چھوڑ دے تو چھوڑ دے، غریب کو قرضہ اٹھانا پڑے چھوڑنی کوئی شے نہیں اس نے، جو مرضی ہو جائے اس نے کوئی چیز پیچھے نہیں ہونے دینی. حضرت حبیب اجمی بڑے مالدار تھے تو وہ کاروبار کر، یہ مالدار لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ تو کہتے ہیں پیسے کو پیسہ، ہے نا، کتنا مشہور ہے جملہ، پیسے کو پیسہ. تو یہ پھر مارکیٹ میں پیسہ پھینکتے ہیں تو یہ پیسہ کھینچنے کے لیے پیسہ پھینکتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں تیری وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، تیری وجہ سے مہنگائی ہوئی. حالانکہ مہنگائی کسی کی وجہ سے بھی ہوتی کس کے لیے؟ غریب کے لیے. مطلب پیٹرول مہنگا ہوا تو کرایہ بڑھ گیا بس کا، لیکن پیٹرول سستا ہوا تو کبھی کرایہ بھی سستا ہوا ہے، اس نے ادھر ہی رہنا ہے. تو مہنگائی کس بیچارے کے لیے ہوئی؟ غریب کے لیے، جس نے گھر جانا ہے نا، اس نے گھر جانا ہے. ابھی ہمارے ایک بچے نے جانا تھا تو سفر لمبا تھا تو کہہ رہا تھا 1000 روپیہ میرے پاس ہے پر کرایہ 1500 لگتا ہے. ابھی بھی لوگ حساب کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ رستے میں شے کوئی نہیں کھانی، اس لیے کہ پھر کرایہ کہاں سے دوں گا، مینج کر کے رکھتے ہیں. یہ خدمت ہوتی ہے نا علماء کی، حفاظ کی. تو مجھے پتہ ہے، میں اس قبیلے کا آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسے حساب کر کے رکھتے ہیں کہ اب اتنے آئے ہیں تو اس میں سے یہاں جس کے پاس ہیں ہی بڑے لمیٹڈ سے تو بیچارہ پہلے سے سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے جن کے پاس پھر بے حساب ہوتا ہے وہ پھر مارکیٹ میں پھینکتے ہیں تو کھینچتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں جب مال دیا اللہ نے تو میں نے سود کا کام شروع کر دیا. اب سود والوں کے پاس بھی بڑی دلیلیں ہیں، انشورنس والوں نے بھی فتوے رکھے ہوئے ہیں، وہ آگے فتوا دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب فتوا. تو میں نے کہا کہ فتوا مارکیٹ میں میری طرح کے مولوی ہیں میاں، اب کیسی بات کرتے ہو، فتوا تو مل ہی جاتا ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان ذہن میں رکھنا کہ حضور نے فرمایا ایک حلال ہے تو ایک حرام ہے، ایک میں شک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے. اس میں مشکوک ہو گیا نا کہ پتہ نہیں. اب دیکھیں نا علماء کا یہاں اختلاف ہے، جو جائز کہتے ہیں قابل احترام ہے، لیکن جو ناجائز کہتے ہیں ان کے بھی تقوی میں کوئی شک، تو شک آ گیا نا اس بات میں. تو حضور نے فرمایا تم شک والی چیز سے بھی بچو. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا دھندا کرتا تھا، بڑا سود لاتا تھا، بڑا سود. اور یہ سود جس پہ چڑھ جاتا ہے اس پہ اترتا نہیں. پاکستان کا بھی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سود اتنی بڑی نحوست ہے کہ یہ اللہ رسول سے جنگ ہے، کیونکہ بہت زیادہ سود ہم دیتے ہیں. اس لیے میں تو آپ کو پتہ ہے جو کوئی برا کام کرے اس کو برا کہنا چاہیے. حکومتی لیول پر تنقید اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ لوگوں تک جب پہنچتی ہے تو فائدہ دیتی ہے، لیکن جو بندہ اچھا کام کرے اس کی اچھائی کو بھی بیان. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ سود کا کاروبار میں نے شروع کر دیا اور بڑا وسیع تھا میرا کام سود کا. میں سود لیتا تھا، سود پہ گزارا ہوتا تھا. میری بیوی مجھے سمجھاتی تھی کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اس سے بچو. کہتے ہیں وہ کئی دفعہ مجھے کہتی تو میں ڈانٹ دیتا. ایک دن نا میں سود کے پیسے لے کے نا آ رہا گھر، اس کا میں نے گوشت خریدا، بیوی کو دیا کھانا پکانے کے لیے تو اس نے ہنڈیا چولہے پہ رکھی. کہتے اس نے ذرا اس کے اندر چمچہ جو چلایا ہنڈیا میں تو وہ لایا میں گوشت تھا پر سارے کا سارا خون بن گیا، خون بن گیا سارے کا سارا. اللہ اکبر. کہتے ہو میری بیوی چیخیں مارنے لگی اور لا کے میرے آگے رکھا، کہنے لگی یہ تیرے سود کے پیسے خون بن گئے، آ تجھے بھی پلاؤں اور تیرے بچوں کو بھی. وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے تو سارے پیر بلائیں یا فرق کوئی نہیں پڑتا. تو میں کہتا ہوں پھر غور کر لو، شاید اس کونے میں کسی یتیم کے پیسے لگ گئے ہوں، کسی بیوہ کی آہیں ہوں. اگر اس رقم کی کوئی گھر بن جائے نا تو پھر ساری دنیا کے پیر جمع کرو تو چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوا کرتی. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ وہ جب بن گیا نا خون تو اب میرے اندر نا چوٹ لگی کہ یار اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے نظارے دکھا رہا ہے تو آخرت میں میرا کیا بنے. کہتے میں درد کے ساتھ باہر نکلا. بچے گلی میں کھیل رہے تھے، جب ان کے قریب سے گزرنے لگا نا تو ہم تو کہتے ہیں نا لوگ حسد میں بات کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو حسد میں بات کرتے ہیں، پر دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. انتم شہداء اللہ فی الارض، حضور نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. مومن جو تمہارے بارے میں کہے کان لگا کے سنو. لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں، کن لفظوں سے یاد کرتے ہیں. جن لفظوں سے لوگ دنیا میں یاد کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی انہی لفظوں سے یاد کریں گے، انہی لفظوں سے. کوئی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے گا. ہاں اگر تم نے خیر کی ہوگی
تو پھر لوگ گلیوں سے نکل نکل کے آئیں گے، پھر لوگ روئیں گے کہ بندہ بڑا تھا۔ تو حبیب اجمی کہتے ہیں میں باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ ان میں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، بڑا ظالم ہے، بہت بڑا سود خور ہے۔ چھوٹا بچہ، ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے مٹی اڑے اور ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے تو ہمیں بھی نحوست ملے، چھوڑو سودیا ہے۔ کہتے میرے دل پہ اور چوٹ لگی، میں نے کہا یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی، یہ بچے تک کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا ہوں۔ بچے فرمانے لگے، میں وہاں سے سیدھا حضرت حسن بصری کے پاس گیا، میں نے کہا حضور مجھے توبہ کرا دیں۔ یہ پتہ ہے اللہ والوں کے پاس لوگ کیوں جا کے توبہ کرتے تھے، مرید ہوتے تھے؟ اس لیے کہ توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہمیں توبہ پہ قائم رکھے، جو روز ہمیں نصیحت کرے۔ دیکھیں نا، ہمارے سینئر ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں، اگر کہیں ہم ملک جاتے ہیں تو اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں، تقوی کے پرہیزگاری کے راستے میں بھی ہمارا کوئی سینئر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ پرہیز کہاں کرنی ہے، دوائی کیسے کھانی ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے۔ فرمانے لگے میں حضرت حسن بصری کے پاس گیا، توبہ کی، معافی مانگی، گڑ گڑایا، بڑا رویا، تو خواجہ حسن بصری نے مجھے توبہ کرائی۔ میں نے پکا ارادہ کیا کہ مر جاؤں گا پر حرام کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ ویسے بھی ہم زیادہ کھا نہیں سکتے، یہ وارثوں کا مال ہوتا ہے، ہمارا تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم کسی کے مال کے محافظ بنے رہتے ہیں اور کھائے گا کوئی اور حساب دے گا۔ اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے نا، بچے اچھے ہوں نا تو پیسے بانی جاتے ہیں، اور بچے نالائق نکل آئیں تو جو ہوں وہ بھی اجڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے محنت تربیت پر ہونی چاہیے، نہ کہ بینک بیلنس پر ہونی چاہیے۔ حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں واپس آیا سچی توبہ کر کے، ایک لقمہ حرام نہیں کبھی لوں گا۔ ابھی وہ بچے وہیں کھیل رہے تھے جن کے پاس سے میں گزر کے گیا تھا، کہتے ہیں واپس آیا تو وہیں کھڑے تھے، انہی بچوں میں سے وہی بچہ دوبارہ بولا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے گرد اڑے، اس کے کپڑوں پہ پڑے اور ہم بے ادب لکھ دیے جائیں۔ کہتے ہیں میں نے چلتے چلتے چیخ ماری کہ اے اللہ، ابھی تو میں آج بدلا ہوں، آج میں بدلا ہوں تو تو نے میرے حق میں ساری گواہیاں بھی بدل دی ہیں، تو نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا ہے۔ تبدیلی اپنے اندر لائیں، روح کے اندر لائیں، مزاج کے اندر لائیں۔ یہ شب قدر کی رات ہے، توبہ اور استغفار کریں لیکن بدلنے کے ارادے سے، چھوڑنے کے ارادے سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب ذی الحج کی آخری رات ہوتی تو فرماتے صبح سال بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدل جانا چاہیے۔ لوگ پوچھتے حضور کیا بدلیں؟ فرمایا جو ایک سپارہ پڑھتا تھا 2 کر دے، اور فرمایا جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا تھا وہ باتیں کم کر دے۔ آج نہ کچھ بدلنے کا پروگرام بنائیں، اپنے رب کریم کے ساتھ دل ہی دل میں وعدے کریں کہ کچھ عادتیں ہم چھوڑیں گے۔ یہ غلط بات ہے کہ عادتیں چھوٹا نہیں کرتی، حضور عادتیں تو بدلنے آئے ہیں دنیا میں، عادتیں بدل جایا کرتی۔ اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، پھر خدا کے رزلٹ کا انتظار کریں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح کے فیصلے فرماتا ہے۔ آپ ارادہ کریں، آپ پروگرام بنائیں، آپ ذہن اپنا بنائیں کہ میں نے نہ اب کچھ بدل جانا ہے، اب میں نے اندر کچھ اپنے تبدیلی پیدا کرنی ہے، نکل آئیں۔ 2-3 گزارشات جاتے جاتے آپ سے عرض کروں۔ ایک تو زندگی میں کچھ کام ایسے کریں کہ جن کاموں کا مجھے پتا ہو یا میرے رب کو پتا ہو، کسی انسان کو خبر نہ ہو۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دین کا کوئی کام بھی زندگی میں کرے نا تو اپنے اوپر مشقت کریں کہ وہ کام میں نے ریاکاری کے طور پہ نہیں کرنا، وہ دکھلاوے کے طور پہ نہیں کرنا۔ دینی معاملات کے اندر، دینی کاموں کے اندر، یعنی پہلے آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ واقعی آپ